جب اللہ تعالیٰ کی محبت مل جاتی ہے اور بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت رچ جاتی ہے، بس جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کرنا آسان نہیں، مزیدار ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام سے جب عشق ہو جائے، محبت ہو جائے، تو پھر سنتوں پر عمل کرنا آسان نہیں، مزیدار ہو جاتا ہے، مزہ آتا ہے۔ اس لیے پہلے محبت پیدا کی جاتی ہے، عشق پیدا کیا جاتا ہے۔ عشق، میرے پیارے شیخ فرماتے ہیں، عشق جس کا امام ہوتا ہے اونچا اس کا مقام ہوتا ہے۔ عشق سے مراد مولا کا عشق، عشق حقیقی اللہ کا عشق مراد ہے، مرنے والی، ہگنے والی، موتنے والی لاشوں کا عشق مراد نہیں ہے۔ وہ عشق عشق مجازی ہے، وہ عشق نہیں، وہ فسق ہے، فسق ہے۔ وہ انسان کو بے رہ روی کا شکار بنا دیتا ہے، بے غیرت اور دیوس اور کمینہ بنا دیتا ہے، ماں باپ کا نافرمان بنا دیتا ہے، قوم اور قبیلے کے اندر ذلت اور رسوائی ملتی ہے۔ عشق مجازی سے آج تک کسی نے کوئی عزت پائی ہو تو بتاؤ؟ ہتھوڑے دل پہ ہیں، ہتھوڑے دل پہ ہیں، مغز دماغ میں کھوٹے، بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے؟ دماغ میں کھوٹے ہوتے ہیں، کھوٹے، جی، جس کھوٹے پہ بیل کو باندھتے ہیں نا، بکری کو باندھتے ہیں، وہ کھوٹے دماغ میں ہوتے ہیں۔ عشق مجازی میں مبتلا شخص کبھی بھی سکون نہیں پا سکتا، کبھی بھی چین نہیں پا سکتا، بے چین رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، اس لیے کہ اس نے رب کو چھوڑا، اس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑا، ہگنے موتنے والی لاش پہ مرا، اپنا وقت ضائع کیا، پیسہ برباد کیا، اپنے آپ کو ضائع کیا، کچھ نہیں ملتا اس کو میرے بھائیوں۔ بے چینی اس کا مقدر ہوتی ہے، بے سکونی اس کا مقدر ہوتی ہے، حتیٰ کہ خودکشیاں ہوتی ہیں، خودکشیاں ہوتی ہیں، اور کرتے ہیں، اور کی بھی ہیں لوگوں نے، اور اب تک کر بھی رہے ہیں، لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمارے پیارے شیخ فرماتے ہیں، جب اس گندے دلدل میں کوئی پھنس جاتا ہے اور اپنا حقیقی معنوں میں علاج نہیں کراتا تو بعض اوقات اس کی موت کفر پہ ہوتی ہے۔ جی، ایک صاحب علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک صاحب ایک لڑکے کے عشق میں پاگل ہو گئے، لوگوں نے سمجھایا بھی، بتایا بھی، ارے بے وقوف پاگل کہیں کا، کہاں مر رہا ہے، کدھر اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، آج اس کی داڑھی مونچھ نہیں ہے اس لیے پاگل ہو رہا ہے، کل کو داڑھی مونچھ آ جائے گی چھٹی، ابھی کیوں اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے۔ وہ اتنا زیادہ آگے نکل گیا تھا کہ وہ کسی کی سنتا ہی نہیں تھا۔ آج بھی یہی حال ہے، جو لڑکے اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتے، کہیں ان کی جو ہے اپنی چچا زاد کے ساتھ، کہیں پھپھی زاد کے ساتھ، کہیں خالہ زاد کے ساتھ، کہیں فیکٹری میں کام کرنے والے کے ساتھ کہیں دوستیاں ہو جاتی ہیں، تعلقات بن جاتے ہیں، تو ماں باپ روتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، سمجھاتے ہیں، سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ جو پیسہ ماں باپ پہ خرچ کرنا چاہیے وہ ادھر خرچ کر رہا ہے، جو پیسہ اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرنا چاہیے وہ ادھر خرچ کر رہا ہے، ان کو ضرورت ہے ادھر نہیں خرچ کرتا، عقل کے اندر بھوسا بھر جاتا ہے، پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو اس کو لوگوں نے سمجھایا، بیمار ہو گیا، بیمار ہو گیا۔ بس کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ دکھا دیتے ہیں، ایسا بیمار ہوا کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ لا علاج ہے۔ اس کے جو ملنے ملانے والے تھے ان کے ذریعے سے کہا کہ بس اب اس کے لیے دعائی کرو۔ تو ان کے دوستوں کو پتہ چلا، وہ آئے، انہوں نے اس کے کان میں کہا کہ بھائی زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں، تم کم سے کم اس فعل بد سے تو توبہ کر لو جس کو تم بار بار یاد کر رہے ہو۔ تو اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا رضا کا اشہا الی فؤادی من رحمت الخالق الجلیل، میرے لیے اس لڑکے کا خوش ہو جانا یہ زیادہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے سے، یعنی اللہ تعالیٰ راضی ہو نہ ہو مجھے اس کی پرواہ نہیں، بھائی یہ خوش ہو جائے، یہ راضی ہو جائے۔ یہ کہا اور اس کے بعد اس کی آخری سانسیں چلنے لگی، سانس اکھڑ گئی، مر گیا۔ اب بتاؤ اس کی موت کس پہ واقع ہوئی؟ لوگ معمولی چیز سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے، ہماری تو دوستی ہے، ہم تو ایسی بات کر لیتے ہیں، ہم تو بس ایسے کچھ خرچہ کر لیتے ہیں، ایسے کچھ شاپنگ واپنگ کرا دیتے ہیں، کہ ایسی شاپنگ واپنگ اپنی بیٹی کو کیوں نہیں کراتا، اپنی بیوی کو کیوں نہیں کراتا، اپنی بہن کو کیوں نہیں کراتا، ادھر کیوں کراتا ہے؟
یہ ایسی ویسی انسان کو تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے.